آپ اندازہ فرماؤ کہ اسماعیل ذبح ہو جاندے اج کنے پتر ذبح کرنے سے جڑے دمبا تے بکرا ذبح نہیں کر سکتے انہاں پتر ذبح کرنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہون دے باوجود کئی آدھے خونی عید آ گئی کئی آدھے جناب بیوہ عورتاں انہوں نے بیوہ بڑی یاد عید آئے دن بیوہ عورتاں یاد آنیا نے تے مہندی دی رات جدو بڑا قیمتی آئی فون خرید رہے ہو تو بیوہ عورت نہیں یاد ہوتی یعنی جدو آندہ میں پلائٹ فار گڈی لینی میں کہو تو بیوہ عورت نہیں یاد ہوتی تے قربانی والے دن کی آندہ جی میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہون دے باوجود میرا بندہ قربانی نہ کرے میرے آقا فرمایا ساڑی عید کا جو نیڑے نہ آیا عید پڑھن نہ آیا ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں میرا بندہ طاقت ہون دے باوجود قربانی نہ کرے عربی دی کملی والیا میرا بندہ قربانی کرے انہوں کی ملے گا میرے آقا فرمایا جنہوں قربانی دے جانور دا خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے کملی والیا گوشت وچ گئے ایدی کھل وچ گئے میرے آقا فرمایا ان دے ہر پار دے بدلے اللہ قربانی کرنے والے دے درجے بھی بلند کردا ہے او دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں قیامت والا دن ہوئے گا فرمایا یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واغلافہا فرمایا قربانی والا جانور آئے گا اپنے کھال دے نال آئے گا اپنے سینہ دے نال آئے گا اپنے کھڑا دے نال آئے گا سونیا کی ہوئے گا فرمایا بل سرات بڑا اوکھا مقام ہوئے گا قربانی دے جانور سواری بن جان گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں میری رضا واسطے قربانی کر دے رہے ہو اج میں تمہیں جنت وچ بلند مرتبہ عطا کر چھڑیا امام الانبیاء نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے عید والے دن بقرہ عید والے دن اللہ دی بارگاہ کے اندر کوئی عمل بھی قربانی تو زیادہ پسند نہیں عزیزہ کملی والے جہاد کرنا فرمایا وہ بھی پسند نہیں آدھا صدقہ کرنا فرمایا وہ بھی پسند نہیں سب کو زیادہ اگر کوئی اللہ نے عمل محبوب ہے اگر کوئی مقبول ہے وہ قربانی کرنا ہے قربانی کرنا ہے اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جڑا بکرا قربان کرے جڑا اونٹ قربان کرے جڑا گائے قربان کرے اپنے نفس کو قربان کرے اپنی خواہشات کو قربان کرے اپنی محن کو قربان کرے اپنے تکبر کے غرور کو قربان کرے میرے آقا فرمانے میں وہ جڑا بندہ عید والے دن غریباں دا خیال رکھتا ہے اللہ کو بڑا سونا لگتا غریباں تے یتیماں دا دھیان کرنا کیڑا آج کل لوگ یہ بھی بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں جی آپ بھی کھا لیں کر لیں تو میں کہتے کدی نے جلب باتیں کھا لو کدی نے جو کھان لگ باتیں کھا لو پھر آپ جی دے چھڑ دے پھر دے میں ماڑے کا بھی حصہ ہے غریباں تے یتیماں دا بھی بولو حصہ ہے بھی میں کہوں دا بھی دھیان کرو ماڑے دا بھی گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سونیا ماں حاضی الادائی یا رسول اللہ قربانیاں کی ہیں میرے آقا فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام فرمایا توڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نبی پاک علیہ السلام حاجی فرما رہے ہیں حضور دا پہلا تے آخری کوئی حاجی اللہ کے رسول ایک حاجی دے تھے حضور خطبہ دے رہے ہیں یوم عرفات صحابہ جمع کملی والے فرمایا میرے غلام جی آقا فرمایا ایو شہر حاضر یہ کیڑا مہینہ یہ
جڑے حج کرن آئے سن احرام بننے سن انہاں نوں نہیں پتہ ذو الحج دا مہینہ حضور فرماتے ہیں ایو شہر ھذا یہ کیڑا مہینہ ہے صحابہ ایک دوسرے والے ویکھ کے نا سوچی پے گئے تے آندے نے کلنا اللہ اعلم و رسولہ اللہ جاندا یا اللہ دا رسول جاندا میرے نبی نے پھر فرمایا ایو بلد ھذا اے صحابہ دسو کہ کیڑا شہر ہے کیڑا زمانہ ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ اعلم و رسولہ اللہ جاندا یا اللہ دا میرے نبی نے تیسری باری پوچھا ایو یوم ھذا اج کیڑا دن ہے اج تانوں پوچھی کیڑا دن تانوں نہیں پتہ ہے نا تے صحابہ خاموش ہو کہندے ہیں اللہ و رسولہ عالم اللہ جاندا ہے کسی نے صحابہ نے پوچھا تانوں نہیں پتہ عید دا دن تانوں نہیں پتہ شہر مکہ ہے تانوں نہیں پتہ ذو الحج دا مہینہ ہے آنے نے پتا سارا یہ پر یار دی مرضی بدل گئی جیسا کہ ذو الحج دا مہینہ تے محبوب نے آکھیا نہیں تے مہینہ بدل جانا جدی ایک عادات تے قبلہ بدل جانا ایو شہر ھذا کیڑا مہینہ کوئی جواب نہیں اللہ جاندا ہے اللہ دا رسول جاندا ہے ایو یوم ھذا کیڑا دن کہندے اللہ کے اللہ دا رسول جاندا ہے او جنہ احرام بندے ہو قربانیاں بھی لے کے آئے ہو تیرے بکے وچ بیٹھے ہو تے جناب حج کر کے میدان عرفات وچ ہو تے محبوب پوچھدے نے او شہر کیڑا ہے او دن کیڑا ہے او مہینہ کیڑا ہے صحابہ کہندے اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے پوچھیا پتہ ہے پر دسیا کیوں نہیں اب کیا یار جانے یا یار دی رضا جانے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا جڑا عید والے دن سب تو پہلو پڑھے عید پھر کرے قربانی پہلو کی کرے پھر ناراض نہ ہو تو ہاتھ جوڑ لینا چھوٹی عید نہیں پڑھتے بڑی عید کسائی نہیں پڑھتے کمو پیشہ پر صبح صبح نکل جائے کتنے جا رہے ہو آندھے نے جبا کریں تو نہ کہ عید حضور فرمایا پہلو عید پھر جس بندے پہلوں کر لے قربانی عید قربانی ہے ہی کوئی وہ نے صرف گوشت کیتا تے کھا لو میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث سنو میرے آقا دی پھر بات کو ختم کرنے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صبح قبل الصلاة فإنما يذهب لنفسه ومن صبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وصاب سنة المسلمين میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے پہلو نماز پڑھی بعد میں قربانی کی تھی وہ کی قربانی ہوئے گی جن نے پہلو قربانی کر لئی وہ کی قربانی قبول نہیں ہوئے گی میرے آقا دی بارگاہ جب صحابی اٹھے جنہ کا نام حضرت ابو بردہ بن نیار ہے میرے آقا دی غلام نے حضرت نے کملی والے میں مسئلے دا پتہ نہیں سی میں قربانی کر چکیا ہوا میرے آقا فرمایا دوبارہ کر عرض کی آقا میرے کو قربانی ہے ہی نہیں دنیا تسا عمرہ بیان فرمایا نہیں میرے آقا فرمایا اونٹ ہوئے 5 سال دا حضور نے فرمایا گائے ہوئے 2 سال دی بکرا ہوئے 1 سال دا فرمایا چھترا ہوئے 6 ماہ دا ترکا دا دبلا نظر آندا صحت مند صحابی کہتے ہیں کملی والیا میرے کو 6 ماہ دا بکرا ہے کہ شریعت مطابق قربانی نہیں لگتا آقا میرے کو اور کچھ نہیں میں قربانی اس نیت کی تھی سی غریبہ گھر پہلے میرا گوشت جائے یتیمہ گھر پہلے میرا گوشت جائے میرے پاک نبی فرما دینے وہ بردہ کی آقا فرمایا تیرے تو پہلا تیرے تو بعد قیامت تک کسے واسطے جائز نہیں کسے واسطے جائز نہیں میں محمد اختیار کے نام
میں تینوں معلوم ہویا رب نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا کی کیتا ہے کہ یہ بندہ ماڑا بیٹھا کوئی غریب بندہ قربانی نہیں کر سکتا تے پریشان نہ ہونا اللہ دے محبوب لوگ نام دی قربانی کر چھڑ ہوئے ماڑا جان بوجھ کے ماڑا نہ بڑھے جان بوجھ کے لین والی تگڑا دین والی ماڑا ایک دا ماڑا نہ ہو گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی حضور نے فرمایا قربانی میرے قریب کرو اما عائشہ نے حکم فرمایا چھری نو تیز کرو چھری نو تیز کیتا گیا قربانی میرے آقا کے سامنے پیش کی دی گئی جو قربانی آگے آ گئی میرے آقا نے قربانی دیا اپنا قدم رکھیا حضور دے لبا دے اللہ کا نام آ گیا حضور دے لبا دے دعا آ گئی اللہم تقبل من محمد وآل محمد و امت محمد اے میرے اللہ اے قربانی میرے والوں قبول فرما میری آل والوں قبول فرما قیامت تک جڑے میرے امتی غریب ہون گے انہاں دے دل وچ حسرت ہوے گی اے اللہ میں انہاں والوں قربانی کر چلیا وا قیامت تک میری امت غریب لوکاں والوں قبول فرما او غریبوں بے سہاروں یتیموں تے بے قسم ناز کرو اوے اسی قربانی جڑی کرنے آ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی جڑی اللہ دے رسول پر کرے او قبول کیوں نہ درد آیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندا محمد تو کیوں نہ درد آیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندا محمد گرامی قدر حضرات یہ عید الاضحیٰ دا جڑا بابرکت ہے اے دے اندر یہ بھی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اسماعیل سن نا تے باپ دا ادب کیتا تے احترام کیتا جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے ماں باپ دا نافرمان تے گستاخ ہے وہ سوچے دی قربانی قبول نہیں وہ دی قربانی بولو بولو وہ دی قربانی نہیں ہونی اس واسطے قربانی بعد میں پہلو باپ دی ادب تے احترام جڑا اسماعیل علیہ السلام نے جڑا سانو دنبا دی یاد رہا پر باپ تے پتر دی گلاں نہ یاد رہی جڑیاں منا دی پہاڑیاں تے پیو پتر نہ گلاں کردا رہے گرامی قدر حضرات اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما علینا